السلام علیکم ساتھیوں، میں آج ایک کسی جگہ آیا ہوا تھا کسی ایونٹ کے حوالے سے، تو مجھے یہاں پہ موقع ملا. میرے ساتھ جو شخصیت ہے اتحاد اساتذہ کے مرکزی رہنما ہیں، تو پروفیسر حسن رشید صاحب. تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ابھی پچھلے دنوں اساتذہ کے جو پینشن کے مسائل ہیں اور اسکولوں کی جو سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا معاملہ ہے اس پہ احتجاج وغیرہ چل رہا تھا. تو وہ اچانک سے ایک تو احتجاج ختم ہو گیا اور اس کا کیا بنا کوئی سمجھ نہیں آئی، اور آئندہ اس معاملے میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس سارے مسئلے پہ ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ پروفیسر، آپ نے وقت دیا. تو یہ جو سارا مسئلہ ہے اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہو اساتذہ کا. جی، میرا نام حسن رشید ہے اور اتحاد اساتذہ پاکستان سے میرا تعلق ہے. تو یہ جو احتجاج چل رہا تھا یہ عقیقہ کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا تھا. اس میں پورے پنجاب کے سرکاری ملازمین کی اکثریت تنظیمیں جو ہیں وہ شامل تھیں، اور لیو انکیشمنٹ اور پینشن اصلاحات اور اسکولوں کو این جی اوز کے حوالے کرنے کے حوالے سے یہ معاملات تھے جن پہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو جب احتجاج کا آغاز ہوا اور مختلف شہروں میں دھرنے اور احتجاج کرنے کے بعد فائنلی جب لاہور آئے 10 اکتوبر کو، تو حکومت سے 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے رات کو اچانک آپریشن کیا اور عقیقہ کی قیادت کو اور دوسرے جو دیگر لوگ موجود تھے دھرنے میں ان کو گرفتار کر دیا. اچھا. ہاں، گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا. تو لیکن اس سے یہ نہیں ہوا کہ احتجاج ختم ہو گیا، بلکہ احتجاج پھیل گیا اور بڑھ گیا اور ایک طرح سے خود رو ہو گیا. اور جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک سرکاری ملازمین، اسکولوں کے اساتذہ، کالج کے اساتذہ، ہسپتالوں کے ملازم اور دیگر محکموں کے ملازمین جو ہیں وہ باہر نکلے اور روزانہ کی بنیادوں پہ وہ باہر نکلتے رہے. کوئی سڑک روکتا تھا، کوئی پریس کلب کے سامنے جاتے تھے، کچھ علاقوں میں ڈی سی آفس کا گھیراؤ کیا جاتا تھا، اور بہت چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے تھے. تو اچانک کم از کم ہمیں نہیں سمجھ آئی، کیونکہ تعداد اساتذہ پاکستان عقیقہ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھا سیٹ اپ کا. ہم ان کے ساتھ غیر مشروط طور پہ شامل تھے، لیکن ان کی فیصلہ سازی، ان کی مشاورت اور ان کے جو عمل کے لیے جو تیاری ہوتی تھی اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اور کہاں سے ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ مفاد تھا تمام سرکاری ملازمین کا بہت وقت، تو ہم نے ان کے ساتھ جانا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کو اپنی طاقت دینا جو ہے مناسب سمجھا. لیکن یہ احتجاج چلتا رہا تو اچانک یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ آج صبح 7 دن بعد احتجاج ختم ہو گیا. احتجاج ختم ہونے کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے ان کو بتایا گیا کہ جو رہنما گرفتار تھے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند تھے، نظر بند کیا گیا تھا ان کو، تو وہ ان کو کسی حکام سے مذاکرات کے لیے لے جایا گیا. اور انہوں نے مذاکرات کے بعد مریم نواز شریف سے بھی ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اب احتجاج ختم کرنے کا اعلان جولائی میں جو ہمارا پروٹیسٹ ہوا تھا تنخواہوں میں اضافے کے لیے، اس طرح سے بھی وہ احتجاج ختم نہیں ہوا تھا. اس وقت جو پروٹیسٹ تھا وہ بھی 5-6 دن تک چلا. اس میں ملک احمد خان جو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر تھے وہ دھرنے میں تشریف لائے. انہوں نے وعدے کیے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مذاکرات ختم کر دیا جائے. اور اس کے بعد ملک احمد خان کے ہی ذریعے جو عقیقہ کے رہنما تھے انہوں نے شہباز شریف اس وقت کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونکلی یقین دہانی لی کہ وہ کمیٹی بنوائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہیں گے اور پھر تنخواہ بڑھا دی جائے گی. پھر وہ کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے نام بھی سب کے سامنے آئے، اور پھر جو ہر لمحہ جو اس میں کام ہو رہا تھا، کمیٹی جس طریقے سے کام کر رہی تھی، میٹنگز ہونی ہے نہیں ہونی ہے،
آج وزیر اعلیٰ آیا ہے نہیں آیا ہے، اس وجہ سے میٹنگ نہیں ہو سکی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا پروسیجر ہمیں پتہ چلتا تھا. صحیح. لیکن اس دفعہ جو یہ احتجاج ختم ہوا ہے، نہ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس نے یقین دہانی کروائی. عقیقہ والوں نے خود ہی یقین دہانی ملازمین کو کروائی ہے. عقیقہ رہنماؤں نے بتایا ہے کہ آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے. حکام سے ملاقات ہوگی. کن حکام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کون حکام تھے، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو. اچھا، مریم نواز سے چلے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ مریم نواز نے بھی نہ ٹویٹ کے ذریعے، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے، نہ کسی بیان کے ذریعے، اور نہ پبلکلی آ کے کچھ اعلان نہیں کیا کہ جناب ہم آپ کے مطالبات منظور کریں گے. اور اس کی کوئی سرکاری حیثیت ہے بھی نہیں ہے اس وقت مریم نواز شریف کی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر کوئی کمیٹی نہیں بنی کسی قسم کی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور آج کے اخبار میں خبر بھی تھی کہ فرانس ڈویژن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسے مطالبے پہ غور نہیں کر رہے جس میں لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو 4 جون کو ہوا تھا اس کو واپس لے لیا جائے. تو یہ صورتحال ہے اور یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور عقیقہ رہنماؤں سے ہمیں شکایت بھی ہے کہ اتنی بڑی تحریک جو اپنے طور پہ لوگ اپنے اپنے کالجوں میں اپنے اپنے اداروں میں نکل آئے تھے اور احتجاج کر رہے تھے، اور وہ ایک قسم کا عوامی احتجاج بنتا جا رہا تھا. عوام کے دوسرے طبقے، اس میں سیاسی جماعتیں، وکلاء اور مزدور تنظیمیں کچھ علاقوں میں وہ بھی شامل ہوتی جا رہی تھیں. تو اس احتجاج کو، اتنے بڑے احتجاج کو اچانک انہوں نے بغیر کسی یقین دہانی کے توڑ دیا اور ختم کروا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نقصان سرکاری ملازمین کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ویسے پروفیسر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ریسنٹ ہسٹری میں، ریسنٹ پاسٹ میں اتنی بڑی جو ہے وہ موومنٹ کوئی عقیقہ کی یا کوئی بھی سرکاری ملازمین کی نہیں بنی جتنی بڑی یہ موومنٹ تھی. تو اس کا یوں ہی اچانک سے ایسے ختم ہو جانا، وہ اس کا ہم تجزیہ بعد میں کریں گے کہ وہ اس کا معاملہ کیا ہوا. لیکن اب آئندہ کا کیا اس پہ کوئی داتے اساتذہ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ یہ سارے معاملات تو جیسے فنانس ڈویژن نے بھی کہا ہے کہ یہ ہونے ہی ہیں، اور سرکاری اسکولوں کی اداروں کی نجکاری بھی ہونی ہے، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی ادھر ہی رہے گا، پینشن اصلاحات بھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پہ؟ اس میں یہ ہمیں تو پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ موومنٹ اتنی آسان نہیں ہے. اس میں عالمی سرمایہ دار ادارے شامل ہیں، اور IMF شامل ہے، ورلڈ بینک شامل ہے، ہماری حکومتیں شامل ہیں، ہمارے مقتدر ادارے شامل ہیں. وہ سب یہ کروانا چاہتے ہیں اور انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے. اور اس سارے عمل کو اگر روک سکتی تھی تو بہت بڑی عوامی موومنٹ ہی روک سکتی تھی جو بن رہی تھی، اور یقینی طور پہ بن جانا تھا اس نے. اور بہت طاقتور وہ موومنٹ تھی. اس کو اچانک ایک طریقے سے وہ اس کو ختم کر دیا گیا. اب آئندہ لایا عمل یہی ہے ہمارا کہ ہم کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک سیکٹر سرکاری ملازمین کا ایک ادارہ وہ اس میں اپنے طور پہ اس تحریک کو آگے نہیں بڑھا سکتا اور اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا ابھی بھی یہی موقف ہے کہ ہم دیگر ملازمین کو ساتھ ملائیں، ہم عقیقہ رہنماؤں پہ دباؤ بڑھائیں، اور اس دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو اس موومنٹ سے میں نہیں شامل ہونا چاہ رہے یا جو کسی وجہ سے خوف زدہ ہیں یا پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، ان کی جگہ وہ لوگ لے لیں جو اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور تمام مشکلات، چاہے وہ قید و بند کی ہوں کوئی اور ہوں، ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم بطور اتحاد اساتذہ پاکستان ہم کسی بھی طور اس اتحاد کو، جو سرکاری ملازمین کا بہت بڑا اتحاد ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو ایک طریقے سے ایک خاص سمت پہ چلانا چاہتے ہیں جس میں اس کا بھی فائدہ ہو اور سرکاری ملازمین کو بھی ان کے اپنے مطالبات پورے کروانے میں فائدہ ہو. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کی موجودگی کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور لیکن اس پہ ہم اس کا تجزیہ ضرور کریں گے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو عالمی مالیاتی اداروں کے اشاروں پہ اس طرح کے بڑے کام کرتی ہیں، ایسے اداروں کی نجکاری اور غریبوں کے ساتھ دشمنی. اور پھر پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ کون سے لوگ ہیں، کون سے ادارے ہیں جو راتوں رات اس طرح کے لوگوں کو مینیج کر لیتے ہیں.
تو اس پہ ہم اگلے اس میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ.